سب سے پہلے اس قرارداد کی مکمل حمایت کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے۔ آج کے دن سے کی مناسبت سے شہید عبید اللہ قاسی شہید جو ایک سیاسی کارکن تھا، وہ ایک اپنے علاقے کا متورین تھا اور ہمارے صوبے بلوچستان کا ایک سیاسی گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ تو زمانہ طالب علمی سے ایک سیاسی پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد آخری دم تک انہوں نے جدوجہد کی۔ پتہ نہیں ہم کتنی شہداء کی آج جنازے اٹھاتے اٹھاتے آج عبید اللہ شہید تک پہنچے۔ قدیر شہید ایک معصوم بچہ جو پنجگور میں اسے بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، اس کے بعد چند مہینے پہلے 23 رمضان کو شہید فیضان جتک کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کلا ڈویژن کے صدر میر شیر احمد منگلزئی کو شہید کیا جاتا ہے، اور شہید عثمان لالا جیسے عظیم ہستیوں کو ہم سے جدا کیا جاتا ہے۔ جناب چیئرمین، 8 تاریخ کو جیسے 2 سال پہلے یا کچھ سال پہلے شہدائے وکلا کی ہم جنازے اٹھاتے ہیں جناب چیئرمین، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ اس سے پہلے ہم شہدائے وٹ جو لیویز کے سپاہیوں کے لاشیں ہم اٹھاتے ہیں جناب چیئرمین۔ جناب چیئرمین، شہید عبید اللہ قاسی جیسے سیاسی ورکر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ایک نفیس انسان، ایک قبائلی شخصیت جو اپنے گھر جاتے ہوئے دن دہاڑے کسی گورنمنٹ کے ناک کے نیچے اسے اٹھا کر 41 دن کے بعد اس کی جب ڈیتھ باڈی ملتی ہے، میرا خیال اس کی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں تھی۔ وہ ایک سیاسی کارکن سیاسی جدوجہد کرتے ہوئے جس انداز میں اسے شہید کیا جاتا ہے، جو میسج ہمارے صوبے اور بلوچستان میں جیسے ہمارے مسنگ پرسن کو ویرانوں میں پھینکا جاتا تھا، ایسے ہی اسی طرز میں یہ بلوچستان میں پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہوگا جناب چیئرمین جو عبید اللہ قاسی کے ساتھ ہوا۔ جس انداز میں اسے شہید کیا گیا، جو تصویر ہم نے دیکھی جناب چیئرمین، وہ تصویر ایسی عکاسی کر رہا تھا جیسے نواب اکبر بگٹی کے تابوت کو تالے میں بند کر کے اسے دفنایا گیا اور شہید عبید اللہ قاسی کے ہاتھوں کو ایک ہتھکڑی میں جکڑ کر اسے شہید کیا گیا۔ وہ بزدل جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بڑا سرمایہ دار یا کوئی ایسا گینگ دوسرے گینگ کے بندے کو اٹھا کر اسے کس اذیت سے اسے مارتے ہیں، وہی سین ہم دیکھتے ہیں کہ شہید عبید اللہ قاسی صاحب کے ساتھ جو جس انداز میں کہ اسے رکھا گیا ہے، اللہ جانے کہ وہ کس کرب سے گزرے ہوں گے یا وہ کس اپنی جو ظاہر ہے اسے اذیتیں دی ہوں گی۔ یہ تاریخ گواہ رہے گا کہ بلوچستان میں ایسے بھی شہداء پائے گئے جو ہتھکڑیاں لگا کر اسے شہید کیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ کر، اور ہتھکڑیاں ظاہر ہے ہمارے کن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یا یہ جو ڈیتھ اسکواڈ ہے جناب چیئرمین، جو آپ آنے والا ہمارے جو موجودہ پی ایچ ڈی پی ہے، ہم نے پہلے بھی اس فلور پر کہا ہے کہ ہمارے اس صوبے میں جو ڈیتھ اسکواڈ ہے، یہ صوبائی گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرتی ہے، انہیں فنڈنگ جاری کرتا ہے اور انہیں اپنے اس عزائم کے لیے پھر استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہمیں عبید اللہ قاسی جیسے ہمارے سیاسی ورکروں کی لاشیں ہتھکڑیوں میں بند ہمیں ملتے ہیں۔ ہم نے سنا کہ ہمارے لوگ اور ہمارے اس بلوچستان میں اس گورنمنٹوں سے پہلے بھی آپ دیکھیں 2000 سے لے کے 2021 تک یہ روش شروع ہوئی۔ جو پہلے مسنگ پرسن تھے شہید اسد مینگل اور شہید احمد شاہ، اس دور سے لے کر آج تک عبید اللہ اور قدیر جیسے معصوم بچے کو بھی نہیں بخشا جاتا۔
कदीर का क्या कसूर था जनाब चेयरमैन? आज जब असदुल्ला बलोच बोल रहे थे तो माजी की वो असदुल्ला बलोच हमें याद आ गए जो बीएसओ के प्लेटफॉर्म पर बात करते थे। जनाब चेयरमैन, आप भी एक सियासी वर्कर हो, जब आपके कौम के लोगों को शहीद किया जाता है तो आप पर क्या गुजरती है? आज उबैदुल्ला कासी के उसके घर वालों से पूछे कि उनका क्या हाल है, या किसी के भाई को ऐसे अजियत देखे, वो हमारे भाई थे, हमारे जान था, हमारे एक सियासी वर्कर था, जिस अजियत में, जिस बेदर्दी से इस गवर्नमेंट ने उसे मारा, 41 दिन तक ये गवर्नमेंट क्या करता रहा जनाब चेयरमैन? ख्वाब खरगोश होता रहा। जब जैसे जेरे ने कहा अगर उसकी लाश, अगर मेरे बच्चे की लाश आती तो फिर ये गवर्नमेंट कहते वाकई उसे शहीद किया गया। जेरे के बच्चे को अगवा किया गया, वैन में उठाया गया, कितने शहर में उसे पिराया गया। ये कैमरे, ये सेफ सिटी की मद में जो हम इस अपने खून पसीने की टैक्स लोग देते हैं, वो हम चौराहों पे 2 नंबर के कैमरे, रिपोर्ट जो आया इस मोजिज रुकन ने जो रिपोर्ट, तारीख गवाह रहेगा इस असेंबली में उसने पढ़ा किस मकसद के लिए कि उसे उसको वो इंसाफ नहीं मिल रहा है। जनाब चेयरमैन, मलिक उबैदुल्ला कासी का क्या कसूर था? क्योंकि उसके पास एक जायदाद था, या उसने अपने जायदाद अपने आने वाले बच्चों के लिए जो बाकी जायदाद उसने रखा था, क्या यहाँ लोगों के साथ जायदाद होना गुनाह है? क्योंकि वहाँ डीएचए बन रहा है, वहाँ बड़े बड़े बंगले बनेंगे, उबैदुल्ला कासी जैसे वर्कर उनके आसपास होंगे, तो उनको रास्ते से हटाने के लिए उसे एक दश्त बयाबान में हथकड़ियाँ लगा के जनाब चेयरमैन उसे ऐसे बेगोर कफम फेंका गया जैसा कोई जानवर को भी अपना नहीं फेंकते हैं। जनाब चेयरमैन, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, सरदार अख्तर जान मेंगल की तरफ से उनके ख़ानदान से ताज़ियत का इज़हार भी करता हूँ, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो भी एएनपी के दोस्तों का और जो भी उनके सोग में हम बराबर के शरीक हैं, हम और उनके जितने भी यहाँ एहतजाज होंगे या उनके जो पार्टी का फैसला होगा, हम उनके शान बशाना होंगे इंशाल्लाह। ऐसा जो शोधा है वो तारीख़ में ज़िंदा रहती है और इंशाल्लाह ज़िंदा रहेंगे। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया मदनवाज।